الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج غزوہ وادی القرا کرتے ہیں۔ خیبر کے گرد و نواح میں یہودیوں کی کئی اور آبادیاں تھیں۔ ان لوگوں کو بھی اپنی قوت اور کثرت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ خیبر کے یہودیوں کی شکست کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بآسانی شکست دے سکتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کرنے سے فارغ ہوئے تو مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ اسی اثناء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر وادی القرا سے ہوا۔ یہ وادی مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ وادی بڑی وسیع تھی۔ یہودیوں کے بہت سے گاؤں اس میں آباد تھے۔ اس کی ایک جانب خیبر تھا اور دوسری جانب تیما کی بستی تھی۔ ایک طرف خیبر تھا اور دوسری طرف تیما کی بستی تھی۔ یہاں کے سارے باشندے بھی یہودی تھے۔ لشکر اسلام جب ان کے قریب سے گزرا تو عصر کا وقت تھا۔ سورج غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اور جنگ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ ان کے نواح میں بدو قبائل بستے تھے، وہ بھی مسلح ہو کر ان کی امداد کے لیے آ گئے۔ وہ لوگ اسلام کی قوت کا اندازہ نہ لگا سکے کہ لشکر اسلام میں کتنی قوت ہے۔ جس نے ابھی چند روز پہلے خیبر کے یہودیوں کو شکست فاش دی تھی، جو ان سے بدرجہ قوی اور طاقتور تھے۔ ان کی جنگی تیاریوں کے پیش نظر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے جانباز مجاہدوں کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ ارشاد نبوی سنتے ہی سب مسلمان پوری طرح مسلح ہو کر صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسلامی پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان کے علاوہ ایک جھنڈا حباب بن منظر کو، دوسرا سہل بن حنیف کو اور تیسرا عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہم کو مرحمت فرمایا۔ لشکر اسلام کی صف بندی کے بعد رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر انہیں پھر دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ نیز یہ بھی انہیں بتایا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی جانیں اور اموال سب محفوظ ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس داعی حق علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان جنگ کر دیا اور ان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ 4 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ ایک روز ان کا ایک پہلوان تلوار لہراتا ہوا میدان میں نکلا اور حل من مبارزن کا نعرہ لگایا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا چیلنج قبول کیا اور اپنی شمشیر آبدار سے ایک وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ان کا ایک اور پہلوان للکارتا ہوا میدان میں اترا
سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا نے آگے بڑھ کر چشم زدن میں اس کا سر قلم کر دیا۔ یکے بعد دیگرے ان کے 11 پہلوان نعرے لگاتے ہوئے اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے میدان میں نکلے۔ ان ساری لومڑیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے شیروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب بھی ان کا کوئی پہلوان کسی مجاہد کے ہاتھوں لقمہ اجل بن جاتا تو حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام مشرکین کو از سر نو اسلام قبول کرنے کی دعوت دے کر ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتے، لیکن ان عقل کے اندھوں اور بہروں کو دین حق کو قبول کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ دوسرے روز صبح سویرے ابھی سورج نیزہ برابر بلند ہوا ہوگا اندازاً کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمد ابو زہرہ خاتم النبیین، بیروت، دار التسرات، جلد 2، صفحہ 903-904۔ سبل الہدا والرشاد کے فاضل مصنف علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ قدر تفصیل سے کیا ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر سے واپسی کے وقت الصبحہ نامی بستی کے پاس سے گزرے، پھر برمد نامی گاؤں سے گزرے اور وہاں سے گزرتے ہوئے وادی القریٰ میں تشریف لائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رفاع بن زید جذامی نے ایک سیاہ فام غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ اسی کا نام مدعم تھا۔ اس کے ذمہ یہ خدمت سپرد ہوئی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ پر کجاوا وغیرہ درست کرتا۔ ایک روز مدعم حضور کی ناقہ پر کجاوا کس رہا تھا تو اچانک ایک تیر آیا اور اس کے جسم میں پیوست ہو گیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ صحابہ نے یہ دیکھ کر نعرہ لگایا، ہنیئا لہ الجنہ، اسے جنت مبارک ہو۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کلا والذی نفسی بیدہ ان الشملۃ التی اخذھا یوم خیبر من الغنائم لم یصبھا المقسم تشتعل علیہ نارا۔ سبل الہدا جلد 5 صفحہ 229، 229 صفحہ۔ ترجمہ کہ ہرگز ایسا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے اموال غنیمت سے ان کی تقسیم سے پہلے جو چادر اچک لی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے۔ لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ ارشاد گرامی سنا تو سب لرز گئے۔ جس نے کوئی معمولی سی چیز بھی لی تھی وہ بھی واپس کر دی۔ ایک شخص نے چمڑے کی بدری جسے کہتے ہیں نا، 1 یا 2 یہ جو سٹریپ سا ہوتا ہے وہ بھی لی تھی، وہ واپس کر دی۔ مدم کو تیر سے گھائل کر کے انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا۔ جانے گرامی کے وقت پورا ہوا، انشاءاللہ اس کو کل پھر ہم کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔